نیوٹرل امپائر کا ذکر کیا تھا. اب ان کی ایک سادگی ہے کہ وہ بات جو ہے وہ زیادہ دیر دل میں رکھ نہیں سکتے, ان سے نکل جاتی ہے, اور وہ بھی نکل گئی تھی. جو نیوٹرل امپائر ہے انگلی اٹھا دے گا, اس سے بہت ساری باتیں ظاہر ہوئی. بلکہ مجھے امبیرسمنٹ یہ ہوئی کہ میں اس سپریم کورٹ میں, تو مجھے پوچھا اس بینچ میں, اس وقت ہیڈ تو کر رہے تھے ناصر الملک صاحب, چیف جسٹس تھے, ان میں ثاقب صاحب بھی ممبر تھے اس بینچ کے. تو مجھے انہوں نے پوچھا, صاحب یہ نیوٹرل امپائر کون ہے؟ وہ بھی شرارت کر رہے تھے. میں نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے خدا کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کچھ کرے گا. اس طرح کر کے میں نے اس کو ٹال دیا. پھر اسی طرح جس دن انہیں موقع دیا گیا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب کو ملنے کے لیے, تو گاڑی میں بیٹھے مسلسل ہنسے جا رہے تھے عمران خان صاحب. خوشی کی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی, حالانکہ وہ شوڈ ہیو بین کمپوزڈ. ساتھ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے جہانگیر ترین صاحب, اور ان کے ساتھ بیٹھے مسلسل ہنسے جا رہے تھے. جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں, صرف چیف آف آرمی صاحب سے ملنے ہی جانا ہے. لیکن جب اس کا سارا ڈراپ سین ہوا, اس میں ان کو کافی 2015 میں کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو اس لیے جب یہ پیناما پیپرز کا اسکینڈل آیا تو انہوں نے بار بار کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ میاں نے سو موٹر روڈس لے لیا. آپ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ نے پارٹی کے اندر یہ امپریشن قائم کر رکھا تھا کہ وہ پارٹی کے اخراجات یہ لوگ چلاتے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب اس سے واقف تھے کہ یہ تاثر بنایا جا رہا ہے, اور اگر اس سے آگاہ تھے تو وہ خاموش کیوں تھے؟ دیکھیے, ایک ان کو امپریشن تھا جو میں سمجھتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک کنیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کے اخراجات چلانے والی بات پر تو شاید ان کو کوئی اتنا زیادہ علم بھی نہیں تھا, اور غالباً یہ بات درست بھی نہیں تھی, کیونکہ جو اخراجات چلائے جا رہے تھے وہ اس میں تو باہر سے بہت ساری کنٹریبیوشن آ رہی تھی, پاکستان کے اندر بہت ساری تھی. حالانکہ یہ فائنینس کمیٹی کی بالکل منٹس پر ہے, جو ان کی کمپنی تھی وہ مفت کوئی چیز نہیں دی انہیں سب میں پیسہ لیا ہے, پارٹی نے ان کو پیمنٹ کی ہے. لہٰذا یہ کہ ان کا گھر کا خرچہ ان کا کون سا ہوتا تھا. تو وہ ایک میٹنگ میں اور عمران خان صاحب اور وجیہ الدین صاحب تھے, تو وہ تھی ان کے گھر میں. تو تھوڑی دیر بعد ریحام خان بھی اس میں آ گئیں, بیٹھ گئیں. تو ہم نے کہا کہ ہمیں یہاں نہ بلایا کریں, آپ ہمیں وہاں سیکریٹریٹ میں بلایا کریں. یہ جگہ صرف آپ کے رشتہ داروں کی اور ذاتی دوستوں کی ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ہر وقت 24 گھنٹے جہانگیر ترین وہاں بیٹھا رہتا تھا اپنے ساتھ 3-4 آدمیوں کو لے کر, اور ہر ایک کے آنے جانے کا وہ حساب رکھتا تھا. اون چودھری ڈیلی اس کو کہتا تھا کہ بھئی آج یہ آیا, اتنی دیر بیٹھا. مطلب میں اور عمران خان اکیلے بیٹھے تو بار بار جھانکتا تھا. میں نے کہا آ جاؤ اندر, آ جاؤ باہر, تو نے دینی ہی ہے نا رپورٹ, تو آ کے بیٹھ جاؤ کہ تمہیں پتہ چلے کوئی سیکرٹ بات نہیں ہو رہی جو تم بار بار جھانک کے دیکھ رہے. جو وہاں پر بھی میٹنگز ہوتی تھیں وہ پارٹی کے خرچے پہ ہی ہوتی تھیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کے خرچے پر تھے, لیکن یہ اس طرح کر کے امپریشن دیتے تھے. ہاں, کچھ فرنیچر ضرور انہوں نے خرید کے وہاں انسٹال کیا تھا. فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, اگین میں عرض کروں, جو فائنینشیل ایریا تھا نا اس میں نے کبھی حصہ نہیں لیا. بلکہ اگر کبھی انہوں نے کہا بھی کہ فائنینشیل بورڈ کے آپ ممبر بنائیں, میں نے کہا نہیں, میں اس ایریا کا کچھ سمجھتا نہیں ہوں. جہاں تک میں سمجھا ہوں مسئلہ ہے, نیچرلی اکبر بابر جو تھا اس کا زیادہ نظر تھی اس چیز کے اوپر. جو ہوا ہے وہ بظاہر فنڈ باہر سے آتا تھا. اب وہ فنڈ کو وہاں سے جب آتے لیگلی آنے میں مشکلات پیش آتی تھیں. جو ڈونر کنٹریز کے جو قوانین ہیں ان قوانین سے ٹکراؤ ہو سکتا تھا. وہاں پر پولیٹیکل فنڈنگ کرنا خاص طور پہ امریکہ میں اور کینیڈا میں بڑا مشکل ہے. اس زمانے میں جو فنڈ ٹرانسفر کرنے انڈیویجول کے نام پہ وہ کوئی مسئلہ نہیں تھے. لہٰذا کچھ جو لوگ ہمارے ایڈمنسٹریشن میں تھے, جن میں سیف اللہ نیازی صاحب اور کچھ لوگ ینگ لوگ تھے ہمارے, انہوں نے کہا جی ہم اگر بھیج دیا کریں ان کو تو پارٹی کو ہی مل جائیں گے. تو غالباً یہ ہوا ہے کنوینئنس کے لیے کہ تاکہ یہ جو فنڈنگ آتی ہے باہر سے, انڈیویجولس سے آتی ہے یا کوئی اور پاکستانی ایسوسیشن کی طرف سے آتی ہے, وہ ان کے قانون کے تحت الجھ کے نہ رہ جائے اور وہ لوگ فنڈنگ دینے سے جو ہے وہ معذور نہ ہو جائیں. تو اس لیے انہوں نے بعض اوقات, جہاں تک میرا علم ہے,
افراد کے نام پیسے بھیجے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی پارٹی کی فنڈنگ میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ جو روٹ اختیار کیا گیا تھا وہ اسٹرکٹلی قانونی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ میرا امپریشنس ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین، پرویز خٹک اور علیم خان سیاست کے نام پر کاروباری مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کرتے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی ایک عادت یا کمزوری سمجھ لیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت اہم ہے ان کے لیے، ان کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے اور ان کے مقاصد کو آگے لے کے جا رہا ہے، تو اس کی بہت ساری خامیاں، کرپشن، اس کو نظر انداز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کو میں اس وقت لوز نہیں کر سکتا۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ جس طرح پرویز خٹک صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ذرا سخت الفاظ کا تبادلہ خیال بھی کیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گروپس بناتے ہیں ودن گروپ، اور یہ کے پی میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ تو انہوں نے اجازت دی ان کو دینے کی، پرویز خٹک وغیرہ ہر رشتہ دار کو پال رہا تھا، بھابھی کو سینیٹر بنا دو، بھائی کو ایم پی اے بنوا دو، وزیر بنا دو، اور بھی رشتہ دار، اتنے رشتہ دار اس نے پالے ہیں پارٹی میں کہ لگتا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کہا بھی کہ لگتا ہے پارٹی ہم نے کھٹک کے لیے بنائی تھی، لگتا ہے تاکہ یہ اپنے رشتہ دار سارے بھر دے اس میں، کیونکہ میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں ملایا تھا، ان کے سامنے نہیں ملایا تھا کبھی۔ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان جب علیحدگی ہو گئی تو کیا یہ فیصلہ بھی خان صاحب نے کسی مجبوری کے عالم میں کیا؟ یہ بنیادی طور پہ جو آپس میں اختلافات پیدا کرنے والے کچھ اور قوتیں تھیں، جن میں اعظم خان کا بہت نام آتا ہے، پھر بعد میں اور جو لوگ ان کے قریب ہوئے جس میں شہزاد اکبر کا بھی نام آتا ہے، اور بھی کچھ نام مجھے بتائے گئے ہیں، ان لوگوں نے اب ان کی کوشش تھی کہ کون پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈومینیٹ کرے۔ آخر کار وہ اعظم خان اور اس کے ساتھی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں اور ان کو ایکسکلوڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ورنہ تو پہلے کچھ عرصہ تو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنا آفس بھی بنا لیا تھا، بلکہ کچھ نہ کچھ ان کے کہنے پر یہاں پنجاب کو سپروائز بھی کر رہے تھے، بلکہ لوگ اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کہنے لگ گئے تھے۔ لیکن یہ ساری چیز کو پھر بنیادی طور پر وہاں کی جو انٹرنل ایڈمنسٹریشن تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی، انہوں نے ان کو رستے سے ہٹایا۔ آپ عمران خان صاحب پر کھلم کھلا تنقید کرتے ہیں، کبھی خان صاحب کا ریئیکشن سامنے نہیں آیا اس معاملے میں؟ براہ راست تو نہیں، لیکن ڈائریکٹلی مجھے پتہ چلتا رہتا، لیکن وہ عام ان باتوں میں زیادہ جو ہمارے اختلاف ہوا ہے اور جس پر انہوں نے ریئیکٹ بھی کیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ایشو کے اوپر ہے، کہ اس پر انہوں نے مجھے اپروچ بھی کیا تھا۔ نعیم نے، اس وقت مرحوم نعیم زندہ تھا، ان کا سیکرٹری تھا، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے بھی میرے ساتھ کچھ ایکسچینج کی ہے واٹس ایپ پہ، اور کہا ہے کہ وکیل اس پر نالاں ہو گئے ہیں، ان کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ تو میں نے کہا تھا کہ نالاں ہونا ہی تھا، اگر آپ نے اس میں مشورہ میرا لینا تھا تو ریفرنس سے پہلے آپ کو لینا چاہیے، تاکہ میں آپ کو بتا دیتا کہ وکیل ریئیکٹ کریں گے اور یہ نہ کریں، اور میرے نزدیک یہ ریفرنس غلط ہے۔ پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بٹر ایکسچینج بھی ہوئی، انہوں نے لکھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جج جو ہیں وہ سیکرٹ کاؤس ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مجھے۔ پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی میں ناکامیوں کا بیلنس زیادہ ہے، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہے؟ وجوہات وہی ہے کہ ہم نے وہی کچھ کرنے کی کوشش کی جو پچھلی حکومتیں کرتی رہیں، اور ان جتنا ہمارا پر تجربہ بھی نہیں تھا، تو وہ ایک ناکامی کی بہت بڑی وجہ بنی ہے، اور ہم نے ان لوگوں پر ڈپینڈ کیا اس میں جو پہلے ہی ناکام لوگ تھے۔ عمران خان صاحب نے جو اپنی ٹیم کا انتخاب کیا، کیا اس ٹیم کا انتخاب آزادانہ تھا؟ میں نہیں سمجھتا پوری طرح آزادانہ ہوگا، تو کچھ تو ٹھیک ہے ان کی اپنی مرضی کے، جو پرانے بھی ہمارے لوگ تھے، جیسے وہ اسد عمر کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، قابلیت سے کنونس تھے، وہ لے کے آئے، جیسے کہ پارٹی کے وائس چیئرمین تھے شاہ محمود قریشی، کچھ لوگ تو ہیں اور ویسے بھی کمپیٹنٹ بھی ہیں نسبتاً، اور جیسے کہ شفقت محمود ہیں، یہ تو کچھ آبویس چوائسز تھی، لیکن اس کے بعد جو چوائسز ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، اور جہاں کہیں انہوں نے اپنی چوائسز کی ہیں وہ کوئی اتنی اعلیٰ عرفہ نہیں تھی، ان کی پہچان جو ہے لوگوں کے بارے میں
وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. سطحی سا امپریشن لے کے کسی کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اگر 2018 سے اب تک آپ نے پی ٹی آئی حکومت کی جو پرفارمنس دیکھی ہے، اگر عمران خان صاحب کو 2/3 سے زیادہ اکثریت مل جاتی تو کیا عمران خان صاحب کی پرفارمنس اسی طرح کی ہوتی یا اس سے بہتر ہوتی؟ یہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب کبھی میں ان کی اپنی چوائسز دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی اتنی زیادہ تسلی نہیں ہے اور نہیں ہوتی، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی.